رفع الیدین کے متعلق صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، وہ ضعیف ہے یا صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ کون کہتا ہے ضعیف ہے؟ لیکن اس حدیث پاک میں ہے حضور نے رفع الیدین کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کیا ہے۔ ہم کرنے کے تو قائل ہیں، لیکن جو رکوع والا رفع الیدین ہے وہ ہمیشہ کیا ہے، وہ بخاری میں نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ وفات نبوت کے بعد ایک صحابی حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں موجود ہے، کیفیت التشہد کے باب میں ہے، انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی پیغمبر کے صحابہ میں کہ میں حضور کی نماز کا حافظ ہوں، پوری نماز میں رفع الیدین صرف تکبیر تحریمہ میں کیا، پھر کہیں نہیں کیا۔ یہ بھی بخاری میں ہے۔ اگر آپ کو پہلی روایت پڑھ لی ہے تو دوسری بھی پڑھ لیں، تاکہ ہماری جماعت والے کہتے ہیں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پر چلنے میں نہیں ہے۔ تو پوری بخاری مانے، ادھوری بخاریوں کی بات نہ کریں۔ قادیانیوں کے خلاف اور روافض کے خلاف مولویوں کو صاحب عقل مند کو یوں تو اس میں تناقض نظر نہیں آتا، یہ ایسی اعتراض ہے در تناقض ہشت وحدت شرط داں، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافت جز و کل، قوت و فعل در آخر زماں۔ 8 شرطوں میں تناقض ہوتا ہے۔ اس مولا جی کو کہو 8 شرطوں کا تناقض پیش کر کے دکھائے۔ ایسی باتیں جب نبی معصوم ہے تو پھر لیغفر لک اللہ ما تقدم کا مطلب میرے دوستو یہ آپ اور مجھے سمجھایا گیا ہے کہ جسے گناہ سمجھتے ہو تو اگلے پچھلے بھی معاف ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں امام صاحب کے زمانے میں تھی یا نہیں تھی؟ بھئی یہ تو یہی سوال ہے کہ 2 گتوں کے درمیان قرآن کریم حضور پاک کے دور میں نہیں تھا، پیغمبر کے صحابہ نے لکھ دیا ہے، تو کیا اعتراض ہوا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ نے کچھ کتابیں خود لکھی ہیں، کچھ ان کے شاگردوں نے لکھی ہے۔ کتاب الاثار امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، اس طرح فقہ اکبر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، کتاب آداب المعلم یہ امام صاحب رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، باقی معاملات ان کے شاگردوں کے لکھے ہوئے ہیں۔